بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد بھی نہایت سادہ اور محتاط زندگی بسر کی۔ بادشاہ کے ذاتی باورچی کی بابت ظاہر ہے کہ بہت عزت و شہرت کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے بڑے بڑے ہنرمند باورچی بے حد شوق اور آرزو سے یہ خدمت خاص حاصل کرتے، مگر بعد میں حقیقت کھل جاتی کہ نپی تلی کھچڑی یا معمولی روٹی دونوں وقت پکتی اور تمام کے تمام بادشاہ سلامت کے سامنے دسترخوان پر چلی جاتی ہے اور دسترخوان سے صاف برتن واپس آتے ہیں، یعنی باورچی کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا، خشک تنخواہ پر گزارا کرنا پڑتا، اس لیے چند ہی روز میں وہ ملازمت ترک کر کے چلے جاتے یا شاہی مطبخ عام میں تبدیل کرا لیتے۔ بار بار کے استعفوں سے تنگ بادشاہ نے نئے باورچی سے معاہدہ کیا کہ کم از کم 1 برس تک ملازمت میں رہنا پڑے گا اور اس عرصہ میں استعفیٰ قبول نہ ہوگا۔ ناواقف باورچی نے خوشی سے معاہدہ کر لیا، مگر جلد ہی اس پر بھی حقیقت کھل گئی۔ اب باورچی مصیبت میں پڑ گیا، نہ گزر ہوتی نہ استعفیٰ دے سکتا۔ تنگ آ کر اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اس قدر ناراض کرو کہ وہ خود ہی نکال دے، لہذا اس نے کھچڑی میں زیادہ نمک ڈال دیا۔ بادشاہ نے کھچڑی کھا لی، باورچی کی طرف صرف نظر اٹھا کر دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ باورچی نے مایوس ہو کر اگلے دن بالکل نمک نہ ڈالا اور پھیکی کھچڑی پکائی۔ بادشاہ نے اس دن بھی کچھ نہ کہا۔ تیسرے دن باورچی نے صحیح مقدار نمک کی ڈالی۔ بادشاہ نے اس باورچی کو نظر اٹھا کر دیکھا اور نہایت تحمل سے فرمایا، میاں ایک ڈھنگ اختیار کر لو، یا تو برابر کا نمک ہمیشہ یا بالکل پھیکی پکایا کرو، معتدل ذائقہ ہو، بار بار نمک کی مقدار بدلنے کی تکلیف مت اٹھاؤ۔ باورچی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جہاں پناہ میں 7 لڑکیوں کا باپ ہوں، شاہی باورچی کہلاتا ہوں، لوگوں کو مجھ سے بڑی توقعات ہیں اور میری حالت یہ ہے کہ فاقوں مرتا ہوں۔ میں نے یہ سمجھ کر ملازمت کی تھی کہ جہاں پناہ کی ذاتی خدمات بجا لا کر کچھ عرصہ میں متمول ہوں گا، مگر اب سال بھر تک فاقہ ہی نظر آتا ہے، یہ تصدیق فرما کر خادم کو آزاد فرمایا جائے۔ بادشاہ نے پوچھا، آزادی کی خواہش ہے یا روپے کی ضرورت؟ عرض کیا، روپے کی زیادہ ضرورت ہے۔ کہا کہ اچھا، آج آدھ پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لینا۔ باورچی کچھ نہ سمجھا اور آدھ پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لی۔ بادشاہ نے اپنا حصہ کھانے کے بعد باقی ماندہ کھچڑی کے 7 حصے کیے، ایک ایک تشتری میں ایک ایک حصہ ڈال کر خوان میں لگا کر کہا کہ ہمارے 7 وزیروں کو ہمارا یہ تحفہ پہنچا دو، کیونکہ آج تک وزیروں کو ایسا تحفہ نہیں ملا تھا۔ وزیروں کو اس غیر معمولی شاہی التفات کی خبر لگی تو ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ شاہی باورچی کا اپنے دروازوں پر بڑا استقبال ہوا اور شاہی تحفے لانے کے صلہ میں ہر وزیر نے باورچی کو 1 لاکھ روپے نقد رقم عطا کی۔ باورچی یہ 7 لاکھ کی رقم اور کافی ساز و سامان کمانے کے بعد بادشاہ کی خدمت پیش ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہو گزارے کی کوئی صورت نکل آئی؟ باورچی نے دست بستہ عرض کی کہ حضور کی توجہ کی بدولت اب عمر بھر کے لیے بے فکری ہو گئی، اب کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ بادشاہ نے کہا، آئندہ کھچڑی میں نمک صحیح اندازے سے ڈالا کرنا۔